لیلۃ القدر یعنی شب قدر، قدر والی رات۔ انگلش میں اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس رات کو کہتے ہیں دا نائٹ آف پاور۔ تو اس کی فضیلت قرآن کریم احادیث مبارکہ میں جمع ہے۔ تو جب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی فضیلت کو دیکھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کے تعلق سے خود جو ہے صحابہ کرام کو بشارت ہوئی خواب کے ذریعے، اور ان کو حکم ہوا کہ اس رات کو جو ہے آخری عشرے میں، آخری ہفتے میں، طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا۔ پھر جو بندہ اس رات عبادت کرتا ہے محض اس نیت سے کہ وہ بخشا جائے، تو اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک حدیث اور ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس رات عبادت گزار کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیگر اس رات کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے، قرآن کی روشنی سورہ قدر میں ہمیں ملتی ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت شب قدر آیت نمبر 4، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت جو ہے مخصوص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے زمین پر بھیجتا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت میں یہ جو قرآن کی آیت ہے، تو آپ جب دیکھیں گے کہ جب ختم نبوت ہوا، یعنی جب وحی کا سلسلہ رک گیا، کیونکہ نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وحی کا آنا کب رک گیا؟ جب ایمان مکمل ہو گیا۔ ختم نبوت کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ ایمان وہاں آ کر مکمل ہو گیا، قائم ہو گیا۔ اب جو ہے دیگر کوئی نبی جو ہے اپنی شریعت لے کر نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام جو ہے آخری وحی لے کر آئے سرکار کی طرف۔ اس کے بعد جو ہے جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ جبرائیل امین، روح الامین جو ہے زمین پر آتے تھے۔ تو یہ تو شب قدر کی برکت ہے۔ یہ شب قدر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس رات جو ہے خود روح الامین جو ہے زمین پر بھیجے جاتے۔ تو یہاں پر سالکین کے لیے ایک بہت گہرا نقطہ ہے، کیونکہ دیکھو کہ کئی سالوں سے جو ہے بندہ عبادت میں مشغول ہے، کوئی مسجدوں میں جا کے نفلی نماز ادا کرتا ہے، کوئی جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے، زبانی ذکر و اذکار کرتا ہے، کوئی اس کا ورد کرتا ہے، کوئی گھر میں عبادت کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے زبانی۔ لیکن اس کے انعام کے اندر یہ آیت اتری ہے، اس رات کا انعام کے اس میں جو ہے یہ آیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے کوٹ فرما رہا ہے سورہ قدر میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخصوص فرشتوں کو جو اللہ بھیجتا ہے اور وہ ان کے جو ہے حق میں مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ مخصوص فرشتے، اور جبرائیل خود جو ہے اس کے لیے جو ہے امر لے کر آتے ہیں۔ کیا لے کر آتے ہیں؟ پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ اصل میں جو امر ہے، جو پیغام ہے اللہ کی طرف سے، جو جبرائیل بندے کے لیے لے کر آتے ہیں اس رات، تو یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے اس کے لیے۔ کیا ہے یہ انعام والی رات ہے۔ کون سی رات ہے یہ؟ انعام والی رات ہے۔ تو اس انعام کو پانا ہے، تو اس پانے کا جو طریقہ ہے
تو وہ طریقے کو جو ہے سمجھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیے دیگر جو ہے لوگ ماشاءاللہ جو ہے مسجدوں میں جمع ہو کر جو ہے اس رات کی فضیلت پر جو ہے تذکرہ کیا جا رہا ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں محفلیں سجائی جا رہی ہے، ذکر و اذکار کی نمازیں ادا کی جا رہی ہے، صلاۃ التسبیح کی نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، لیکن اس رات کے اندر جب آپ غور کرو گے تو جبرائیل امین جو ہے خود آتے ہیں، تو وہ کس سے ملاقات کرتے ہیں؟ تو جو اپنے اندر مراقب ہوگا اسی سے جو ہے جبرائیل امین جو ہے مخاطب ہوں، جو خود سے مخاطب ہوگا، جو خود کی طرف جو ہے جو تنہائی اختیار کرے گا. کیا اختیار کرے گا؟ جو تنہائی اختیار کر کے جو ہے اللہ کی طرف جو ہے لو لگائے گا، اللہ کی طرف جو ہے مراقب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کی طرف ہی وہ انعام کو نازل فرمائیں گے. اب وہ انعام کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی جو حکمتیں ہیں اس کے اندر، وہ انعام کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا کم ہے کہ جو پیغام، کیونکہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، تو یہ قرآن جو ہے اسی رات کے اندر جو نازل ہوا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار ہیرا میں جو ہے اللہ کی طرف جو ہے متوجہ تھے، مراقبے کی صورت میں جو ہے مراقب تھے، معتکف تھے، تو یہی وہی نازل ہوتی ہے. تو وہ جبرائیل امینی جو ہے لے کر آتے ہیں، روح الامینی جو ہے پہلی جو ہے آیت کو لے کر آتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو ہے یہ جو ہے انعام کو نازل فرمایا اللہ نے. کیونکہ دیگر انبیاء کرام اور رسول گزرے ہیں، تو ان کچھ رسولوں کو جو ہے شریعت عطا کی گئی اور کتاب عطا کیا گیا، اور انبیاء کرام کو اس شریعت کو جو ہے آگے لے کر چلنے کا حکم ہوا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیگر انبیاء کرام رسولوں کو اللہ نے جو ہے معجزہ عطا فرمایا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے کئی معجزے اللہ نے عطا کیا. تو جو سب سے بڑا معجزہ ہے میرے نبی و کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ قرآن ہے. کیا ہے؟ اور وہ اس رات کو جو ہے نازل ہوا، نزول ہوا. اس لیے انا انزلنا لفظ آیا ہے قرآن میں، انا انزلنا، تو انزلنا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نزول ہوا، قلب اطہر پر سرکار کے نزول ہوا، اور اس کو لانے والے خود جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہے. وہ پیغام کو، امانت کو پہنچانے والے سرکار تک کون تھے؟ خود جبرائیل امین تھے. تو اس قرآن کی آیت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کہ خود جو ہے فرشتے آتے ہیں اس بندے کے لیے، اور خود جبرائیل امین جو ہے امر لے کر آتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں، امانت لے کر آتے ہیں، جس کو صوفیان کرام الہام کہتے ہیں، جس کو صوفیان کرام القا کہتے ہیں. تو یہ آج رات کا انعام ہے. تو اگر اس انعام کو پانا ہے تو خلوت نشینی اختیار کرنا ہوگا. اس رات کو پانا ہے تو مراقبے کی صورت کو اختیار کرنا ہوگا، خود خلوت نشینی اختیار کرنا ہوگا، تنہائی میں رہنا ہوگا، تنہائی میں رہ کر جو ہے وہ عبادات کو کرنا ہوگا، تاکہ جو ہے وہ انعام سے آپ جو ہے آپ پر جو ہے وہ انعام جو ہے نازل ہو سکے، وہ انعام اللہ کا جو ہے آپ تک پہنچ سکے. کیا ہو سکے؟ پہنچ سکے. تو بس دیگر جو ہے فضیلت تو ہم نے دیکھا، لیکن جب یہ قرآن کی آیت نظر سے گزری تو یہ ایک بہت ہی بڑی فضیلت جو ہے اس رات کی ہمیں نظر آتی ہے، کہ خود جو ہے جبرائیل امین جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے روح زمین پر وہ مخصوص بندے کے لیے جو ہے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس میں جو ہے امر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، تاکہ وہ آنے والی زندگی کو جو ہے اپنی جو ہے کامیاب و کامران بنا سکے، اس حکم کے ساتھ کیا بنا سکے، اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بتا سکے. تو یہ جو فضیلت ہے یہ مخصوص ہے. کیا ہے یہ مخصوص فضیلت ہے، یہ خاص فضیلت اللہ نے جو اس رات کی رکھی. تو بس اس فضیلت کو سمجھنا ہے اور ہمیں عمل پیرا ہونا ہے کہ اس رات کیا عمل کرنا چاہیے. تو بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ اپنی مسجد میں جو ہے مراقب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی مسجد میں مراقب ہونا چاہیے، معتکف ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے اس انعام سے آپ بھی جو ہے سرشار ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب